السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتیں دنیا میں روز ہوتی رہتی ہیں اور انسان روزانہ بہت تیزی کے ساتھ آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان کی موت جس طرح سے بھی ہو، اس کی موت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے، جس کو ہم سوسائڈ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم خودکشی بھی کہتے ہیں، جس کو ہم آتم ہتیا بھی کہتے ہیں۔ آتم ہتیا یا خودکشی کا جو رواج ہے، جو مزاج ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک بھارت میں بلکہ ساری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ حیران کر دینے والے آنکڑے اور حیران کر دینے والی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 8 لاکھ لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں اور ان میں تقریباً 1,35,000 لوگ ہمارے ملک بھارت میں ہر سال خودکشی کرتے ہیں۔ یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیسے خودکشی زیادہ کی جاتی ہے؟ پہلی بات، جو خودکشی کرنے کے طریقے رائج ہیں اور جن کا زیادہ استعمال گویا کہ خودکشی کرنے والے خودکشی کے لیے یا آتم ہتیا کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو خودکشی کرتے ہیں لوگ، ان کے خودکشی کرنے کا طریقہ زہر پینا ہوتا ہے۔ تقریباً 58% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زہر پی کر خودکشی کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اسی طرح پھر اپنے آپ کو لٹکا کر اور اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر اور الگ الگ طریقوں سے خودکشی کرنے کا مزاج ہے۔ کوئی گولی مار لیتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے دن بدن روزانہ آتی رہتی ہیں۔ یہاں سوال یہ سب نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات تو آپ کو گوگل کرنے سے مل ہی جائیں گی اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے انٹرنیٹ کے ذخیرے سے نکل کر آ ہی سکتی ہیں اور آپ انہیں گویا کہ طلب کر سکتے ہیں۔ بات اور سوال اس وقت یہ ہے کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اسی سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بنیادی بات، ہمیشہ خودکشی، آتم ہتیا یا سوسائڈ کے پیچھے یہ ملے گی کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے یا سوسائڈ کرتا ہے یا آتم ہتیا کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کریے گا، دنیا کی واحد قوم مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس میں خودکشی سب سے زیادہ کم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں بھی جو متدین اور دیندار لوگ ہیں، جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، وہ تو نہ کے برابر بلکہ خودکشی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان کا اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ وہ خدا بیزار نہیں ہوتے ہیں بلکہ خدا کے سلسلے میں انتہائی بیدار ہوتے ہیں اور اللہ سے ان کا تعلق انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے کی بنیادی وجہ جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ اس کی خدا سے دوری ہے اور خدا سے اس کی کنیکشن کا کٹ جانا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں گویا کہ ترقی کی معراج پر جینے والے ممالک سب سے زیادہ خودکشی کا شکار ہیں۔ رشیا دنیا میں ٹاپ لیول پر ہے، جہاں پر 1 لاکھ میں سے 27 لوگ خودکشی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو رب سے جب تعلق کٹ جاتا ہے انسان کا، یہ اس کی خودکشی کی، یہ اس کے آتم ہتیا کی، یہ اس کے اپنے آپ کو مار لینے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ کہیں گے اور آپ میں سے بہت سے غیر مسلم دوست یہاں پر آ کر کمنٹ بھی کریں گے اور شاید اس کی وجہ سے ان کو مرچیں بھی لگیں، ان کو برا بھی لگے، ان کے اوپر اس بات کا اثر بھی ہو کہ شاید یہ کوئی کمنٹ کر رہا ہے یا کوئی ویانگیاتمک ٹپڑی کر رہا ہے اور یہ ملا ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات حقیقت ہے، بات آنکڑوں کی ہے اور بات یہی ہے کہ جب انسان رب سے تعلق کو کاٹ دیتا ہے تو دوسری بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ صحیح دین اور صحیح مذہب کو فالو ہی نہیں کرتا ہے، اور جب وہ صحیح مذہب اور دین کو فالو نہیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ دوسرا ایک بہت بڑا کارن بن جاتا ہے انسان کی خودکشی کرنے کا۔ مسلمانوں میں بھی وہی لوگ خودکشی کرتے ہیں، ہمیشہ وہی لوگ یہ اقدام کرتے ہیں جن لوگوں کا تعلق اللہ سے تو کٹا ہوا ہو ہی اور ساتھ میں وہ دین کو فالو بالکل نہ کر رہے ہیں۔ آپ اکثر لوگ دیکھیے گا، بہت کم لوگ، نہ کے برابر، ریئر کیس آپ کو ایسا ملے گا، کوئی شاید ہو ہی نہ کہ وہ بہت دیندار تھا اور اس کے باوجود بھی اس نے خودکشی کر لی، ریئر کیس۔ جبکہ غیر مسلموں میں بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ بھی خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تفصیل آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری جو بنیادی بات ہے وہ آخرت کا تصور نہ ہونا، اور یہ بھی اسلام ہی سکھاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ دنیا مکمل زندگی کی جگہ نہیں ہے،
تمہیں ایک اور جگہ جانا ہے جہاں پر جا کر تم کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، جہاں پر جا کر تمہیں زندگی کے ہمیشہ کے مزے اور راحت ابدی اور زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی شاندار موقع اور ایک بہت شاندار جگہ ملے گی۔ تمہاری زندگی اگر اچھی ہے اور تمہاری زندگی میں صبر و شکر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا فرمائے گا، اور وہ تمہاری زندگی کو گویا کہ کمپلیٹ کر دینے والا ایک پہلو ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ تصور نہیں ہے جتنا کامل و مکمل یہ تصور اسلام کے یہاں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان دنیا میں ناکام ہوتا ہے، اس کا کاروبار فیل ہو جاتا ہے، وہ پڑھائی میں فیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کی کسی بھی لائن میں فیلور ہو جاتا ہے، وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے ناکامی کے کسی مرحلے کو ٹچ کرتا ہے یا ناکامی کے مزے کو چکھتا ہے تو وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں شاید اب اس کا صرف ایک ہی سولوشن اپنی زندگی میں لا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر لوں، اپنے آپ کو مار لوں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک اس اعتبار سے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اس زندگی کو یہ سمجھے کہ یہی سب کچھ زندگی ہے۔ اسلام یہ تصور نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا نہیں، آگے آنے والی زندگی میں تم اپنے یہاں کی جو کمیاں ہیں، یہاں کی جو تمہارے پاس تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے میں جو کسر رہ گئی ہے وہ تمہیں وہاں پوری کرنے کو مل سکتی ہے۔ اور اس سلسلے کا جو اگلا پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ یا پانچواں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اور اگلا پوائنٹ ساتھ میں اگر جوڑ لیں تو وہ بزدل ہوتا ہے، کائر ہوتا ہے، ایک انتہائی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا انسان ہوتا ہے، جو کسی بھی ناکامی کے بعد اس ناکامی کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ذمہ دار اور بہادر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، مجھے بربادیوں پہ اپنی اشک برسانا نہیں آتا۔ وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ حالات کو فیس کر کے اس کا مقابلہ کر کے وہ اس پر جیت پانے کی بھرپور اور بھرسک کوشش کرتا ہے۔ اور ایک اور بات اگر آپ اس میں اور جوڑ لیں تو جو بہت اہم ہے، خودکشی کرنے والا ایک درد کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اس درد کا علاج نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ اس درد کا علاج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو مار لوں گا تو وہ جو میرا درد ہے، جو مجھے کسی محبوب نے دیا ہے، جو مجھے کسی لڑکی نے دیا ہے، جو مجھے کسی لڑکے نے دیا ہے، جو مجھے کسی عاشق نے دیا ہے، جو مجھے کسی معشوق نے دیا ہے، وہ درد کیسے میں نکالوں یا کیسے اسے ختم کروں، اس کے نتیجے میں وہ اس درد کو ختم کرنے کے لیے خود کو ختم کر لیتا ہے۔ اور نارملی آپ سائیکلوجی میں جائیں گے، پڑھیں گے، وہاں یہی ملے گا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے وہ آپ اکثر و بیشتر ان کی زندگی میں یہ بات ضرور پائیں گے کہ وہ اپنے اس درد کے خاتمے کے لیے خود کو ختم کر لیتے ہیں۔ نہ دوستوں، میں اپنے پیغام کو اس جملے پر ختم کرتا ہوں، اور وہ پیغام سادہ اور سیدھے الفاظ میں یہ ہے، یہ زندگی کاٹنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی صرف گزار لینے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ زندگی جینے کے لیے ملی ہے۔ اس کو بھرپور جئیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بھرپور زندگی جئیں۔ ایک چائے بھی اگر آپ پئیں تو مزہ لے کر پئیں، اور جہاں پر آپ کو ناکامی ہے وہاں پر صبر کریں، جہاں کامیابی ملے وہاں شکر کریں، جہاں پر کوئی فیلور ہو جائے وہاں یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے کسی آئندہ کی بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جہاں آپ کامیاب ہو جائیں تو وہاں یہ سمجھے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ تو میرے دوستوں، یہ وجوہات ہیں جن بنیاد پر آدمی خودکشی کرتا ہے، اور اس سے بچنے کی سیدھی وجہ یہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا، اسلام کو فالو کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا کرنا، یہی بچنے کا ذریعہ ہے۔ باقی کوئی میڈیسن اور کتنا بھی زیادہ آپ کو کوئی پریونشن دے دے، لیکن جب آپ اپنے اندر اکیلا پن محسوس کریں گے اور جب آپ وہ درد محسوس کریں گے جس کی دوا آپ کے پاس نہیں ہوگی سوائے اللہ کی طاقت کے، اور سوائے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے، اور سوائے اسلام کو فالو کرنے کے، اور سوائے آخرت کے تصور کے، تب آپ یہی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور خوشیوں بھری زندگیاں نصیب فرمائیں۔ آپ کو میرا یہ آج کا پیغام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور آپ کمنٹ کریے گا، اور جتنے لوگ ابھی تک دیکھ رہے تھے 130 134 جو بھی لوگ آپ میری محبت کرنے والے ہیں، درخواست کروں گا آپ سے کہ پروگرام کو شیئر ضرور کریے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ فالو کرنا نہ بھولیں، پروگرام آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق دین اور حق مذہب کیا ہے، اور اس میں جینے کے فائدے دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہیں۔ پھر ملتے ہیں کل